الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، پیارے اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے تعلق کو واضح کرنے والی اور قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں اہل ایمان کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اہل ایمان کے لیے خود اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو یہی ہماری آج کی گفتگو کا عنوان بھی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فضائل کا، جن کے صفات کا، جن کے کمالات کا گنگان کرتے ہوئے، نہ تو توصیف بیان کرتے ہوئے ہم لوگ نہیں تھکتے، اور اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان پر کیا حق ہے۔ اس آیت کریمہ کی، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جو بات ہم لوگوں کو مفسرین سے ملتی ہے، اس میں یہ کہ نبی کا تعلق مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہے جتنا لوگوں کا اپنے آپ سے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ میں جو تعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ جو نسبت ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ خود ہماری نسبت بھی اپنے ساتھ اتنی گہری نہیں جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مفسر قرآن نے تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ ایک آدمی کا نفس، ایک آدمی بذات خود اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ وَإِذَا وَقْرَبَا، جن کے تعلق سے اس کا یہ یقین ہے کہ میرے یہ عزیز و اقارب مجھے کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیں گے، میرے یہ عزیز و اقارب میرے ساتھ ہمیشہ بہی خواہی کا معاملہ کریں گے، مجھ کو ہمیشہ بہتر نصیحت دیں گے، یہ بھی کبھی چوک سکتے ہیں۔ دنیا کی محبت کبھی ان لوگوں پر غالب آ کر کے اپنے بھائی کے سلسلے میں اپنے بھائی کو وہ ایسا کوئی مشورہ بھی دے سکتے ہیں جو اس کے حق میں مفید نہ ہو، بظاہر فائدہ مند نظر آتا ہو، لیکن در حقیقت اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ آگے چل کر کے یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ آدمی بذات خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل دیگر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بھی تجویز فرمائیں گے ہمارے لیے مفید اور نفع بخش ہوگا۔ ہمارے بیوی بچے، ہمارے اعزاء و اقارب اور خود ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہی کچھ تجویز کریں گے جس میں ہماری فلاح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہی کچھ تجویز فرمائیں گے جو ہمارے لیے مفید اور نفع بخش ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق ہمارے ساتھ ہے تو ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیسا ہونا چاہیے، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی یہی فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے والدین، اپنے بیوی بچے اور اپنی جان سے بڑھ کر بھی عزیز رکھیں۔
دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ان کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ اور جو بھی حکم ہو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور دل میں ذرہ برابر بھی ناگواری محسوس نہ کریں۔ کسی فیصلے کو زور زبردستی یوں کہہ لیجئے کہ دل کے منشا کے خلاف تسلیم کر لینا ایک بات ہے، اور دل کی آمادگی کے ساتھ میں کسی فیصلے کو تسلیم کر لینا دوسری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی فرما برداری ہمیں دل و جان سے عزیز اس وقت جب ہم اپنی دلی آمادگی کے ساتھ میں ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے برگزیدہ اور چنندہ، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے تمام تر انسانوں کے لیے آخری نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حیثیت سے آپ کے احکامات و فرامین غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری ہی در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم کو جو محبت ہے اس محبت کو ظاہر کرتی ہے، ورنہ زبان سے محبت کے خالی خولی دعوے اپنی جگہ پر، لیکن جب تک کہ یہ محبت کا دعویٰ عمل کی تصدیق نہیں حاصل کر لیتا تب تک کہ اس دعوے کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے توسط سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے اس سلسلے کی چند ایک احادیث کو بھی اس ضمن میں دیکھ لیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تھی، اس کا معیار، اس کا درجہ اور اس کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور بڑی ہی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ بن جاؤں۔ تو یہ معیار محبت ہے، آپ دیکھیے، اور یہ معیار محبت اپنے آپ میں ایسا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دنیا کے تمام انسانوں کے بالمقابل اگر محبت والی بات کہی جائے تو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب تک میں اس کو، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ تو محبت کا یہ دعویٰ ہمیں اس درجے پر لے جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری اپنی ذات سے زیادہ ہمیں محبوب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے والدین، ہمیں اپنی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب ہو۔ تو یہ جو مقام ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے از روئے حدیث، اور اللہ تعالیٰ کی محبت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پا جانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو لازماً اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت اپنی جگہ قائم ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت کا وسیلہ و ذریعہ۔ بہرحال اس زمان میں احادیث سے ہم لوگوں کو مزید رہنمائی ملتی ہے، اور وہ یہ بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرنا، اور اظہار محبت کرتے ہوئے یہ کہنا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آدمی ہے، اپنی ذات سے بہت محبت کرتا ہے، اس کا نفس اور اس کی ذات اسے بڑی عزیز ہوتی ہے۔ تربیت کے مراحل سے افراد جب گزرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایک ہی جست میں معیار مطلوب کو پالیں، وقت لگتا ہے۔ آپ دیکھیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی، معیت حاصل رہی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس صحبت کے نتیجے میں فی الفور کمال آدمیت کو پہنچ گئے۔
اس میں بھی وقت لگا۔ کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم کو میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک ایمان کی حلاوت، اس کے مٹھاس تم لوگوں کو نصیب نہ ہوگی۔ کہنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے تعلق سے یہ ریزرویشن رکھ لیا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ ایمان کا درجہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہاری اپنی جان سے بڑھ کر تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اب تو بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب تم مومن ہو۔ تو ایمان کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری اپنی ذات پر حاوی ہو۔ آدمی کو اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، آپ دیکھیں، اپنے بیوی، بچوں، والدین، دنیا کی تمام تر چیزیں، ان سب کے مقابلے میں ہمارا اپنا نفس اور ہماری اپنی ذات ہمیں بڑی عزیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا پیمانہ یہ قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو جائیں۔ پھر اللہ سے محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب ہونے لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس بات کو کہا کہ قولی دعوے محبت اپنی جگہ پر، لیکن در حقیقت یہ جو محبت جس کی بار بار یوں کہہ لیجیے کہ تکرار سننے میں ہی آتی ہے، اور خاص کر کے اس مہینے میں، کل کی کنٹروورسی کو بھی اپنے ذہن میں زندہ کر لیجئے۔ کنٹروورسی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، کنٹروورسی کریٹ کر لی جاتی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلسے کے اندر میں ایک بینر لگا دیا گیا، آئی بیچ میں وہ دل کی تصویر، اور پھر اس کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ طریقہ کار کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان میں بحث ہو سکتی ہے کہ دنیا جہان والوں نے اظہار محبت کرنے کے جو طور طریقے اختیار کر لیے، ہم نے انہی میں سے کوئی طریقہ اختیار کر لیا۔ محبت کے اظہار کا یہ طریقہ اپنی جگہ کتنا صحیح کتنا غلط، اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرنے کے نتیجے میں کسی کو کیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہی کہا کہ کنٹروورسی ہوتی نہیں ہے۔ اس بات میں کسی کو کیا کنٹروورسی ہے؟ دنیا کے کئی ایک غیر مسلمین ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں نے کیا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھا، اس کے بارے میں تاریخ کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں کتابوں کی نظیریں پیش کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں تھی، لیکن آج یوں کہہ لیجئے کہ صورتحال بالکل بدل گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت بھی لوگوں کی نگاہوں میں کانٹوں کی طرح کھٹکنے لگا ہے، اور کیا وجہ ہو سکتی؟ میں نے تو کسی کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے تو کسی کے دین کے تعلق سے کوئی حرف غلط اپنی زبان سے نہیں نکالا، میں نے تو اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جو دنیا جہان والوں کے لیے محبوب ہے۔ کوئی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے محبت ہے، کیا اپنے کیا غیر۔ اور اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی کرم فرمائی کی جنہوں نے زندگی بھر آپ سے دشمنی ہی نبھائی۔ اب ہم وہ ساری تفصیلات میں جائیں کیونکہ ہمیں وہ تفصیلات کا پتہ ہے، لیکن جو لوگ یہ نہیں جانتے وہ بلا وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں،
آپ سے نفرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے کوئی نفرت کرتا ہے؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود منتخب کیا، برگزیدہ کیا، انسانوں میں سے چن لیا، ان انسانوں کے محسنوں سے کوئی نفرت کر سکتا ہے؟ ان سے اظہار محبت کا کوئی مخالف ہو سکتا ہے؟ لیکن جب آنکھوں پر تعصب کی پٹیاں بن جاتی ہے، ذہن و دماغ کے اندر میں نفرتیں سما جاتی ہے، دل سے محبتیں رخصت ہو جاتی ہے، جب فرقہ واریت کا زہر یوں کہہ لیجئے کہ اپنی سمیت اور اپنی زہرناکی دکھلانے لگتا ہے، تب یہ ساری چیزیں ہونے لگتی ہے۔ اور آج مشکل یہ بھی ہو گئی کہ اس چیز کو ارباب حل و عقد کی یوں کہہ لیجئے کہ سربراہی حاصل ہو گئی ہے، پشت پناہی حاصل ہو گئی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ ان کا ہاتھ جو ہے ایسے لوگوں کے اوپر ہے، اور ایسے میں لینا نہیں دینا نہیں، ہمیں جو ہے تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت ملزم قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے اس معاملے کا جلد از جلد تصفیہ ہو، اور جو بیچارے بیجا جھوٹے الزام لگا کر کے یوں کہہ لیجئے کہ قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ان کو معمول و محفوظ رکھے۔ کہیں پر اس بات کا اعتراف بھی کرتے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت پر آپ کے احسانات عظیم کو پیش کرنے کی سعی و جہد ہماری طرف سے کسی درجے میں کم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف مسلمانوں کے نبی اور رسول کی حیثیت سے پیش کریں، بلکہ پریشت جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہیں۔ مسلمانوں کی کوئی اجارہ داری نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے یکساں طور پر اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کی رحمت مسلمانوں کے لیے خاص نہیں، بلکہ تمام تر عالمین کے لیے خاص ہے۔ اس سلسلے میں اس آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا جو ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا گیا۔ یہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میری عزت مآب ماؤں اور بہنوں، یہ ریفرنسز اس لیے کہ اب ذہنوں میں ان کو محفوظ کر لیں۔ اس سے پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مسلمانوں کی جانوں پر مقدم ہے۔ اور اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک گزرتا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ تمہاری طرف اللہ کا رسول آیا، تم لوگوں کی طرف، اور تم لوگوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر روز آخرت تک جتنے انسان اس زمین پر آئیں گے ان سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام، کسی پرکار کا کوئی امتیاز نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے، دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے، یہاں تک کہ جنوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کے الفاظ میں عموم پایا جاتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے۔ تم کسی نقصان میں پڑ جاؤ، یہ اس پر بڑا گرا گزرتا ہے، وہ تمہارے فائدے کا حریص ہے۔ آدمی کو لالچ ہوتی ہے دولت سے، آدمی کو لالچ ہوتی ہے عہدے سے، جاہ و چشم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرص اس بات کی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان نقصان میں نہ پڑ جائے۔ کسی انسان کے نقصان میں پڑ جانے کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بڑا گرا گزرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ کہ وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے۔ آیت کریمہ کے اندر میں جو بات آتی ہے حریصٌ علیکم، کسی کی فلاح کے آپ حریص ہو جائیں، کسی کی فلاح کے آپ لالچی ہو جائیں، اس بات میں کوئی برائی نہیں۔
حرص و طمع اگر اس سلسلے میں ہوتی ہے کہ میرے بھائی کا میں بھلا چاہتا ہوں، اس کی فلاح کا میں حریص ہوں، اسے دوزخ کی آگ میں جلتا ہوا دیکھنا مجھے گوارا نہیں، بلکہ میں اسے جنت کا امیدوار اور جنت میں داخل ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں میرے اندر میں حرص پائی جاتی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر بہتر ہے۔ براہ کرم جو افراد دیر سے آ رہے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ جہاں ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں، لوگوں کو پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش براہ کرم نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو حدیث ہم تک پہنچی ہے اپنے آپ میں بڑی شدید ہے۔ جہنم میں جانے والوں کے لیے اپنے آپ کو پل مت بنائیے، آپ جہاں کہیں ہو وہیں تشریف رکھیں، گفتگو کو سنیں، اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کر دے گا، آپ سب اسی ہال میں سما جائیں گے، اور اگر نہیں سماتے تو 2 منزلیں اوپر چڑھ جائیں گے تو ہر ایک قدم چلنے کا آپ کو اور زائد ثواب ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فلاح کے حریص ہیں، آپ کا نقصان میں پڑ جانا ان پر شاک گزرتا ہے، اور آپ کے فلاح کے سلسلے میں ان کے اندر میں حرص و طمع پائی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ میری کیفیت یہ ہے کہ میں بندگان خدا کو یوں کہہ لیجئے کہ پتنگوں کے مانند دوزخ کے گڑھے کے اندر میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور میں ان کی کمریں پکڑ پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے بچانے کی کوشش میں لگا ہوں۔ کون کرے گا یہ؟ ایک فرد کے تعلق سے نہیں، عام طور پر یہ بات کہی گئی، اور یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو ہمارے لیے، دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے نیکیوں کا حریص ہے۔ میں اس بات کی حرص رکھتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو نیکیوں کی راہ پر گامزن دیکھوں، اور اس نیکیوں کی راہ پر چلتے چلتے آپ لوگ جنت کی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد میں مومنین کے تعلق سے جو بات بیان ہوئی، اور وہ یہ کہ بالمومنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفیق اور رحیم ہے۔ 2 صفات کا بیان ہوتا ہے، حالانکہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے رؤوف و رحیم، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رافت اور رحمت کی صفت کو پسند فرمایا، لہٰذا اہل ایمان کے سلسلے میں آپ کا رویہ جو ہے وہ رافت والا اور رحمت والا، رؤوف الرحیم ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہیں ایسا بھی کہ دلوں کے اندر میں نفرتیں کب پیدا ہوتی ہے اس کو بھی ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ کوئی چیز مجھے حاصل ہے اور میرے بھائی کو حاصل نہیں، تو اس بنا پر کبھی وہ مجھ سے یوں کہہ لیجئے کہ طمع اور حرص کرنے لگتا ہے۔ آج کہیں ہمارے غیر مسلم بھائی کو اس بات سے یوں کہہ لیجئے کہ حرص و طمع واقع ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو حاصل ہے اور ہمیں حاصل نہیں۔ اب ہم کہیں جا کر کے ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے لیے بھی رسول اور نبی کا درجہ رکھتے ہیں، جس طرح سے وہ مسلمانوں کے نبی اور رسول ہیں، تمہارے بھی نبی اور رسول۔ اب یہ معرفت اور پہچان تم کو عنایت ہو جائے تو اس جہان فانی میں بھی تمہارے لیے خیر و فلاح، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے فوز و فلاح کا باعث ہو جائے گی۔ اس ضمن میں مزید 2 احادیث بیان کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ کہنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم پڑتا ہے توقف فرمایا، تھوڑی دیر کے لیے رکے اور اس سے کہا دیکھ کیا کہتا ہے۔ بڑی آسانی سے دعوی محبت کر لیتے ہیں لوگ، آپ دیکھیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرو گے تو پھر تمہارے لیے زندگی میں آسانیاں کم اور مشکلات بڑھ جائے گی، لہٰذا ہوش مندی کے ساتھ میں فیصلہ کرو۔ کہنے کے لیے تو تم نے کہہ دیا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو ارشاد رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ کیا کہتا ہے۔ کیا مطلب ہوا
کہ تم زبان سے جو کلمہ نکال رہے ہو اس کو سمجھو، اس کے بارے میں جانو، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کی ایک پورو کلپنا کر لو۔ تشریف رکھیں، جہاں جگہ ملی ہے وہیں پر رہیے، لوگوں کو پھلانگ کر آگے مت بڑھیے، براہ کرم آگے مت بڑھیے۔ جب یہ بات کہی کہ دیکھ کیا کہتا ہے، منشا کیا تھا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ اور دعوی محبت کا اظہار تو تم نے کر دیا، لیکن کیا تم نے سوچا کہ اس محبت کا کیا نتیجہ سامنے آنے والا ہے؟ اس شخص نے 3 مرتبہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات دہرائی، دیکھ کیا کہتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھ سے اگر واقعتاً تم کو محبت ہے، فقر و فاقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فقر و فاقہ آپ سمجھتے ہیں، فقر و فاقہ جس میں اہل فلسطین آج مبتلا ہیں۔ فقر و فاقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں ہمیں لاحق ہو سکتا ہے، اور فقر و فاقہ تو میں سمجھتا ہوں علامت ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں ہو سکتا ہے دنیاوی مشکلات تم پر آن پڑے، جس طرح سے آج آ گئی۔ محبت کا اظہار کیا کر لیا، فوراً FIR کا دفتر کھل گیا۔ تو محبت کے نتیجے میں عین ممکن ہے کہ دنیاوی مشکلات کا شکار ہو جاؤ۔ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہو تو مجھ سے دعوی محبت ضرور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعتاً مجھ سے محبت ہے تو فقر و فاقہ کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف فقر و فاقہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جتنا پانی ڈھلان سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو یہ کیفیت بیان ہوئی، اور گفتگو چونکہ ختم ہو رہی ہے لہٰذا خوشخبری بھی سنا دوں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سوال پوچھنے کی بجائے وہ تو آنی ہے، آج نہیں آئے گی کل آئے گی، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیاری تو کوئی خاص کر نہیں رکھی ہے، نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ صدقہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور آپ کی کیفیت کے تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب موجود صحابہ نے یہ سنا کہ تمہیں اسی کی رفاقت نصیب ہوگی، اسی کا ساتھ نصیب ہوگا جس کے ساتھ میں تم محبت کرتے ہو، کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس خوشخبری سے خوش ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان کی رفاقت کا معاملہ دیگر تھا۔ آپ دیکھیے وہ مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کے قریب پہنچے ہیں، بلکہ موت کے قریب کیوں کہوں، جب ضعیف العمری میں آ گئے کہیں، تو کہتے تھے کہ کل ان سے ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ یہ شوق تھا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر میں جس نے ہمارے ساتھ میں رفاقت نبھائی ہے، روز قیامت اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت تم کو نصیب کچھ ہے۔ یہ محبت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو، سننے والیوں کو، اس امت کے ہر ایک فرد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب کرے، اور اس سچی محبت کے نتیجے میں روز قیامت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، ان کا ساتھ، ان کی صحبت اور ان کی معیت ہمیں نصیب کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔